السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آئیے سن لیتے ہیں حدیث پاک۔ الدین یسر، دین تو آسان ہے۔ دین آسان ہے مگر ہم سب نے ملا کر اسے تھوڑا مشکل کر لیا ہے، کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے تھوڑا سا، سمجھ نہیں آتا کس کی بات مانے کس کی نہیں مانے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے، وہ کام کر لیجئے جو ویسے بھی ہمیں کرنے کا حکم ہے۔ کھانا کھلانے کا حکم ہے، حسن اخلاق کا حکم ہے، تسبیحات پڑھنے کا حکم ہے، نوافل پڑھنے کا حکم ہے، اور قضا نمازیں لوٹانے کا بھی حکم ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 14 شعبان نامہ اعمال بند ہونے والا ہے، رجسٹر رکھ دیے جائیں گے اور نئے رجسٹر دے دیے جائیں گے۔ پورے سال ہم نے کیا کرنا ہے وہ اس میں لکھا جائے گا۔ تو شروع کریں گے، پہلے اپنا نامہ اعمال اچھے کلمات پہ بند کریں گے، اور وہ اچھے کلمات کیا ہیں وہ پڑھیے، اور پھر اپنا نام اعمال مغرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، یعنی فرض نماز کے بعد نفل پڑھ کر شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے 14 شعبان کی عصر کے بعد 40 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ نہیں، عصر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد 40 مرتبہ 40 ٹائمز اونلی لا حول، پروناؤنسیشن ٹھیک کر لیجئے کیسے کیا حرف پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ زو موٹا پڑھیے گا، زا کی طرح سختی نہیں کیجیے گا۔ تجوید آسان اور آسان ترین انداز میں، یعنی مشکل الفاظ نہیں، جس میں سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید ویڈیوز واچ کیجیے۔ آپ کو وہاں پر آسان طریقے سے قاعدہ پڑھایا اور سمجھایا جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا تھا کہ صرف عصر کی نماز کے بعد 40 دفعہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا حول ولا قوت، قوف پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے مغرب کی نماز۔ مغرب کی نماز پڑھیے اور عبادت شروع کر دیجیے۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل اس طرح پڑھنے ہیں جو معمولات اولیاء کرام میں سے ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ اور آج دیکھیے نا، بڑے بڑے بادشاہوں کے مزاروں پہ کوئی حاضری نہیں دیتا، مقبروں پہ کوئی حاضری نہیں دیتا، لیکن اولیاء اللہ کے لائنیں لگی ہوئی ہیں مخلوق کی، اور وہاں پہ لنگر عام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عطا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جیسے چاہے عطا فرما دے۔ تو کوشش کیجیے ان کے جیسے کچھ اچھے اعمال کرنے۔ مغرب کے فرض اور سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت، دو رکعت کر کے ادا کیجئے۔ 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، یعنی زندگی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 2 رکعت میں یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے بلاؤں سے حفاظت فرمائے گا، اور اس کے بعد والی 2 رکعتوں میں نیت کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھے۔ ہر 2 رکعت پڑھنے کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ اگر سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو پھر سورہ یاسین نہ پڑھیں، اور اگر سورہ یاسین پڑھنی آتی ہے تو سورہ یاسین پڑھ لیجئے۔ تو سورہ یاسین پڑھ لیجئے، سورہ اخلاص، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کوئی پڑھ لے اور باقی سب سن لیں اگر اجتماعی طور پر پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگنا شروع ہو جائے گا، اور ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھ لیجئے۔ اور اگر کوئی چاہے تو 21 بار سورہ اخلاص بھی پڑھ لیجئے اور 1 دفعہ سورہ یاسین بھی پڑھ لیجئے، اور پھر اگلی 2 رکعتوں کی نیت باندھ لیجئے دعائے نصف شعبان پڑھنے کے بعد۔ پھر 2 رکعتیں پڑھیے اور اس میں جو نیت بتائی گئی ہے اس حساب سے پڑھ لیجئے، اور پھر سورہ اخلاص اور سورہ یاسین میں سے کوئی ایک یا پھر دونوں پڑھ لیجئے، جیسے آپ کے پاس وقت کی مناسبت ہو۔ اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھیے، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر اگلی 2 رکعتیں پڑھ لیجئے۔ اس طرح 6 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، اور یہ ہو گئی مغرب کے بعد کے نوافل۔ اچھا، یہ مغرب سے ہی اس رات کی عبادت کی، رات تو پوری رات ہے، اصل میں اس رات پہ ایک اسپیشل پیکیج ہے۔ روزانہ تہجد کے وقت آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے شان تجلی فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس رات میں مغرب سے ہی یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی رات شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ روزانہ تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار ہے، کوئی روزی کا طلبگار، اولاد کس کو چاہیے، اور یعنی مطلب جس کو جو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو تہجد کے وقت کی ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کتنی اہمیت ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت عروج پر ہوتی ہے، اور اس نصف شعبان کی رات لیلۃ البرکت ہے، یہ رات برکت والی ہے۔ تو اس رات پوری رات
رات شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے شان تجلی فرماتا ہے، نزول اجلال ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہ گاروں سے، تمام انسانوں سے، تمام بے بسوں سے، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود آواز دے کے بلا رہا ہے کہ آ جاؤ، تمہیں معاف کر دوں، آ جاؤ روزی لے لو، آ جاؤ یہ لے لو۔ اب جب سب کچھ آواز دے کے بلایا جا رہا ہے تو ہم اگر بے وقوف ہی ہوں گے جو ہم اس رات کو ضائع کریں، کوشش کریں اپنے سارے کام سب کچھ نپٹا لیں مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد 40 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے، اور اس کے بعد پھر کیا پڑھنا ہے؟ عبادت شروع کرنی ہے۔ اچھا، اس بات کا دھیان رکھیے، یہ آتش بازی اور نہ دن میں کیجیے نہ رات میں، نہ اس رات میں کیجیے نہ دن میں کیجیے، کہ آتش بازی کیا ہے؟ دوزخ سے آزادی کی رات ہے تو اس میں ہم الٹا آگ جلا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی روکیے، نہ ان کو کوئی چیز دلائی نہیں، اور بلکہ ان کو بیٹھ کر پیار سے سمجھائیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آسانی ہوگی آپ کے سمجھانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اثر رکھے گا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے، یعنی دل سے جو نکلی ہوئی بات ہے وہ دل میں اثر رکھتی ہے، وہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دل جو ہے ہمارے اللہ کے گھر ہیں، ان کی زمینیں نرم ہیں، بس نصیحت کو پکڑنے والے زمین ہونی چاہیے۔ اور وہ کیسے پکڑے گی؟ جب ہم بار بار پیار محبت سے نصیحت کرتے رہیں گے۔ جب غصے کی ڈنڈا لے کر ہی نصیحت کریں گے تو پھر عقل میں نہیں بیٹھتی اور نہ ہی دل میں بیٹھتی ہے۔ اچھا، پھر اگر کسی کو نوافل پڑھنے کا مزید شوق ہے تو وہ نوافل کی طرف آ جائے، عشاء کی نماز پڑھے اور عشاء کی نماز کے بعد مزید نوافل پڑھے۔ اور قرآن پاک سے محبت تو ہمیں ضرور پڑھنی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس رات زیادہ نہیں 21 دفعہ سورۃ البقرہ پڑھ لیجئے آخری رکوع، اور سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات آخرت کی قبول فرمائے گا، یعنی آپ کی وہ حاجتیں قبول ہو جائیں گی۔ کون چاہتا ہے کہ میری فلاں خواہش پوری نہ ہو؟ تو وہ سب یہ کام کر لیجئے، فائدہ ہی ہے۔ قرآن کریم پڑھنے میں ثواب ہی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کسی کے کہنے میں نہ آئیے، اپنے کام کیجئے۔ انشاءاللہ جب قبر میں جائیں گے تو ہمیں ان سب کے ثمرات بڑھ چڑھ کے ملیں گے۔ اس کے علاوہ 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی 8 رکعتیں پڑھنی ہے، 4 رکعت کی نیت باندھیں، پھر 4 رکعت کی نیت باندھیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس نمازی کے لیے بے شمار فرشتے مقرر فرما دے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی خوشخبری سنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانی اور عافیت کا معاملہ فرما دے۔ کوشش کیجئے کہ اس رات ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے، صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے، اور اس کی ترتیب ویسے تو ہماری اوراد و وظائف کی کتابوں میں موجود ہے، دیگر جگہوں پر موجود ہے، آسانی کے ساتھ بس ذہن میں رکھیں۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لیجئے، پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھ لیجئے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ تسبیح، پھر رکوع کے بعد کھڑے ہو کر 10 مرتبہ تسبیح، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے کے بعد جو بیٹھتے ہیں بیچ میں اس کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھ لیجئے، پھر دوسرے سجدے میں تسبیح پڑھیے 10 دفعہ۔ اس طرح ایک رکعت میں کل 75 ٹائمز تسبیح ہو جائے گی، اور وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح دوسری رکعت میں پہنچ جائیے، پھر تیسری رکعت اور چوتھی رکعت، یہ 300 دفعہ تسبیح ہو جائے گی۔ یہ صلاۃ التسبیح ہے، یہ بہت اولیاء کرام سے منقول ہے، اور اس کا پڑھنا بھی منقول ہے، اور اس کو پڑھنے سے جو برکات ہیں، فیوز و برکات ہیں، ان کا ہونا بھی منقول ہے۔ بس اپنے دل کو ستھرا کیجئے، پاک کیجئے، اخلاص کے ساتھ آج کی رات کی عبادت کیجئے، آج کی رات کو ضائع نہیں کیجئے، کسی کی باتوں پہ نہیں آئیے، فضیلت سنیے اور فضیلتوں پر عمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ دعا ہے کہ ہم بھی اس رات کو خوب عبادت کر کے گزاریں اور اللہ کو بنا لیں، اور خوب توبہ کریں، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو کوئی استغفار آپ کی زبان پر آسانی سے بیٹھ جائے اسے پڑھ لیجئے۔ اگر ان تینوں میں سے کچھ نہیں آ رہا، صرف استغفر اللہ ہی پڑھ لیجئے، اور اگر یہ بھی مشکل لگتا ہے تو آنسوؤں کی قطار باندھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے۔
تو یہ سب ہمارے لیے بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔